اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا صدق اللہ العظیم۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ صدق اللہ العظیم۔ کہ کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر پاکیزہ زندگی بھی اتنی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا، لام تاکید کی بھی شروع میں ذکر کی، پھر بانون تاکید ثقیلہ کو بھی اس کے اندر ذکر کیا، فرمایا کہ ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا کھانا اچھا، اس کا پینا اچھا، اس کا لباس اچھا، اس کا رزق اچھا، اس کی زندگی اچھی، اسے باوقار زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ وہ شخص جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لے، منہ پھیر لیتا ہے، وہ ہماری عبادت نہیں کرتا، تو فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اللہ کی محبت میں آ جائے، اللہ کے ذکر میں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی پاکیزہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں آ جائے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے۔ اسباب کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ مشقتوں میں چلا جاتا ہے، تکلیفوں میں چلا جاتا ہے، آزمائشوں میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے ہر عمل کے اندر پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دونوں پہلو انسان کے سامنے اجاگر کر دیے کہ تمہارے لیے نیکی کا راستہ بھی ہے اور تمہارے لیے نافرمانی کا راستہ بھی ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور نہ صرف دنیا کی کامیابی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ناکامی عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی ناکامی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی ناکامی عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفور بھی اس پر عذاب نازل نہیں کر دیتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے رعایت دیتا ہے۔ اس کی وہ رعایت، اس کی وہ مہلت، اس کی وہ ڈھیل جو ہے، یا تو اس کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، یا پھر وہ بندہ مزید خسارے میں چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب اللہ رب العالمین نے کسی کو ڈھیل دی ہوتی ہے، مہلت دی ہوتی ہے، تو بندہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی مجھے پکڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ذہنی طور پر اتنا قابل ہوں، میں اتنی چستی اور چلاکی سے کام کرتا ہوں کہ کوئی شخص میری گرفت ہی نہیں کر سکتا۔
تو ایسا نہیں ہوتا، پھر اللہ رب العالمین در حقیقت اسے رعایت دے کر اس کے جرائم میں اضافہ چاہتا ہے۔ اب بندے کے جرائم کثیر ہو جاتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس کو ڈھیل دے دی، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتا رہا، جرائم زیادہ ہو گئے۔ جب جرائم زیادہ ہوں گے تو پھر سزا بھی زیادہ ہوگی۔ ایک جرم ہے نا، اگر پہلی دفعہ اس کو گرفت میں لے لیا تو ایک ہی سزا ہوگی اس بندے کی، 10 جرائم پر اس کو غلبہ دے دیا، 20 جرائم اس سے کروا دیے، گناہ در گناہ وہ کرتا چلا گیا۔ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین بس ہم پر عذاب ہی نازل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مہلت کتنی عطا فرماتا ہے؟ مہلت دینے کا بھی تو سٹائل ہے نا اس کا، مہلت دینے کا بھی تو ایک انداز ہے اس کا۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور 950 سال تک مسلسل لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت ہی کرتے گئے۔ اللہ کے دین کی مخالفت، اللہ کے احکام کی مخالفت، اللہ کے شریعت کی مخالفت، اللہ کی کتاب کی مخالفت، اللہ کے نبی کی مخالفت، اللہ کے محبوب لوگوں کی مخالفت۔ کس جگہ انہوں نے نرمی اختیار کی؟ اللہ رب العالمین نے بھی 950 سال تک ان کو رعایت دی۔ اچھا، مشہور تفسیروں میں اور اکثر کتب میں 950 سال ذکر ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک مقام پر ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال تک ان کو مہلت عطا فرمائی۔ کتنا؟ 1500 سال تک وہ نافرمانی کرتے گئے، اللہ مہلت عطا فرماتا گیا۔ اچھا، ان کے تئیں یہ ہو گیا کہ ہماری تو گرفت ہی نہیں ہو سکتی، ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ہمیں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہو گیا سرکشی میں اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا نا کشتی بنائیے، اب وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے کہ جناب یہ کشتی چلے گی کہاں پر؟ اچھا، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، نہ قریب میں کوئی دریا تھا، نہ قریب میں کوئی سمندر تھا، یہ کشتی جو یہاں پہ بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ چلے گی کیسے؟ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا جب حکم آیا نا، قرآن پاک میں آتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، لوگ تو کشتی کے لیے بڑے بڑے سمندر، بڑے بڑے دریا ڈھونڈ رہے تھے، فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا نا تو ایک تندور کے اندر سے پانی نکلا، صرف ایک تندور کے اندر سے، جو روٹی پکانے والا چھوٹا سا تندور ہوتا ہے، اور اس قدر کثرت سے پانی نکلا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ پوری روئے زمین اس کے اندر غرق ہو گئی، پوری دنیا اس کے اندر ڈوب گئی، اس قدر پانی اس تندور کے اندر سے نکلا، وہ فارت النور، اس میں سے پانی نکلا۔ اب وہ لوگ جو مذاق اڑانے والے تھے وہ تو عذاب میں غرق ہو گئے۔ لیکن اب اندازہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کس قدر ان کو مہلت عطا فرمائی، 950 سال، اور ایک روایت کے مطابق 1500 سال تک ان کو مہلت عطا فرمائی کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اپنے رب کے راستے پر آ جاؤ۔ ہر گزرتا دن ان کے لیے میسج لے کر آتا تھا، پیغام لے کر آتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ترک کر دو۔ ہر لمحہ ان کے لیے پیغام لے کر آتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، نہیں مانے۔ اسی طرح اب فرعون کو دیکھ لیجئے، فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے 500 سال تک مہلت عطا فرمائی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی 500 سال تک تخت پر بیٹھا رہا۔ لوگ تو چند سال، یہاں ہمارا رواج ہے نا، وہ چند سال اگر حکومت کر لیں اور ان پہ کوئی وبال نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا 30 مار خان کوئی نہیں ہے، ہم جیسا باکمال ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے کتنی کرپشن کی ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے کتنی چوریاں کی ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے کتنی لاقانونیت اختیار کی ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی ادارے سے کرپشن کرتا رہے، چند سال اس کے گزر جائیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا ماہر ہو گیا ہوں کہ بڑا بڑا آڈٹ کرنے والا میری کرپشن کے حساب کو نہیں پکڑ سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پکڑ نہیں سکتا، یہ ناممکن مراحل میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مہلت عطا فرماتا ہے، اٹل ڈھیل دیتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر عذاب ہی نہیں آ سکتا۔ نہیں جی، ہم پہ عذاب کیسے آئے گا؟ وہ بنی اسرائیل تھے، وہ قوم نوح تھی، وہ قوم لوط تھی، وہ قوم عاد تھی، وہ قوم صالح تھی، وہ اصحاب مدین تھی، ان پر عذاب آیا تو ہم پر کیسے عذاب آئے گا؟ نہیں، اب نہیں آئے گا ہم پر عذاب۔ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ فرمائے کہ نوح علیہ السلام کو اگر 950 سال دی تھی نا مہلت، تو فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ باقی تمام انبیاء کرام میں آپ دیکھتے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، اصحاب مدین کو دیکھیں، اصحاب لوط کو دیکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے مقابلے میں آئے تھے۔
وہ اللہ کے انبیاء سے ٹکر لیتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور فرعون کو دیکھے، فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کا انکار کرتا تھا، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹکر کے مقابلے میں گیا تھا، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکرانے گیا تھا، وہ اس کا جرم جو ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا جرم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 500 سال کی مہلت دی۔ اچھا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے رہے، لیکن انہوں نے اس عذاب کو عذاب ہی نہیں سمجھا۔ مت ماری گئی نا، جب قوم کی مت ماری جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو لوگ عذاب کو عذاب سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ عذاب تھوڑی ہے، یہ تو آزمائشیں ہیں، بس آتی رہتی ہیں چلی جاتی ہیں، عذاب نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات کا ذکر نہیں کیا قرآن پاک کے اندر؟ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب تھا کہ ان پر آندھی کے طوفان آ جاتے تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب تھا کہ ٹڈیاں ان پر مسلط کر دیں۔ جو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، اس قدر کثرت سے ٹڈیاں کہ کوئی بھی چیز ڈھانپ کے رکھ لو اندر سے ٹڈی برآمد ہو جائے گی، کچھ بھی کر لو ٹڈیاں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے اوپر ٹڈیاں چڑھ جاتی، وہ کھانا کھا رہے تھے کھانے کے اوپر ٹڈیاں چڑھ جاتی، وہ کسی چیز کو چھپا کے رکھتے، کپڑا اتارتے، اس کے اندر ٹڈیاں موجود ہوتی تھیں۔ یہ ان پر اللہ کا عذاب تھا۔ اچھا، جوؤں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، وہ بیٹھے ہیں، سروں سے اس قدر کثرت سے جوئیں گریں کہ ان کی جھولیاں بھر جاتی تھیں، کھانا کھا رہے تھے سالن کے اندر جوئیں گر گئیں، روٹی کے اوپر جوئیں گر گئیں، پانی پینے لگے پانی کے اندر جوئیں گر گئیں۔ اچھا، اسی طرح ان پر یہ بھی عذاب تھا کہ وہ پانی پینے لگتے وہ خون بن جاتا، سالن کھانے لگتے وہ بھی خون بن جاتا، روٹی کھاتے، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ لیکن یہ عذاب جو اللہ رب العالمین کا تھا، یہ ان کو ضرب لگانے کے لیے تھا، ان کو ٹھوکر لگانے کے لیے تھا۔ کہتے نہیں ہم پر عذاب آئے گا ہی نہیں، ہم پر تو عذاب نہیں آئے گا۔ وقالت اليہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست اليہود، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ کہتے تھے نہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، یہودی عیسائیوں سے کہتے تھے، عیسائی یہودیوں سے کہتے تمہاری کوئی وقت نہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان کو کہتے ہیں نہیں جی ہم اللہ کے بیٹے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر عذاب نہیں آئے گا جناب۔ وہ قوم سمود تھی، قوم صالح، دوسرے لوگ تھے جن پر عذاب، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کا یہ بنیادی موقف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال کی مہلت دینے کے بعد پھر انہیں سمندر میں غرق کیا۔ عذاب تو آیا نا اللہ کا، اور ہمارے ہاں بھی یہی مزاج اور رویہ پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ اپنے حبیب سے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر یہ شکر ادا کرتے رہے تو پھر اللہ ان پر عذاب نازل کیوں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتَ فِيهِمْ کے الفاظ بھی ذکر کیے کہ اللہ ان پر عذاب کیسے بھیجے، آپ ان کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عذاب نہیں آئے گا جیسے قوم صالح قوم سمود پر آیا تھا کہ پوری قوم غرق ہو گئی، جبریل امین آئے، زمین کو نیچے سے ہاتھ ڈالا اور زمین کو پلٹ دیا، آسمان تک اٹھا کے گئے، نیچے غرق کر دیا ان کو۔ وہ عذاب بھی نہیں آئے گا کہ شدید تیز ترین آندھی چلی، لوگ اڑ گئے، مکان اڑ گئے، کھیتیاں اڑ گئی، اونٹ اڑ گئے لوگوں کے، اور وہ لوگ غرق ہو گئے، ٹھیک ہے وہ بھی عذاب تھا۔ سمندر میں پوری قوم کو غرق کر دیا، وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہے بھائی آپ ان کے اندر ہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن لوگ اس چیز کو بھی عذاب نہیں سمجھتے۔ ہزاروں بیٹیاں، آپ اندازہ فرمائیں، اگر آپ میڈیا سے ٹچ میں رہیں، سالانہ رپورٹ کے مطابق ہزاروں بیٹیاں گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر فحاشی کی تعلیم ہوتی ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ناچ گانا سکھایا جاتا ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ قوم کی کروڑوں مائیں بیٹیاں فحاشی کے اریانی کے لباس پہن کر بازاروں میں پھرتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آپ کے ہر سرکاری محکمے کے اندر کرپشن ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آپ کے ہر محکمے کے اندر رشوت ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آپ کے ہر محکمے کے اندر سفارش ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ظالم ظلم کر جاتا ہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ مظلوم کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ کس چیز کو آپ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں جناب؟ کیا یہی اللہ کا عذاب آئے گا کہ جبریل امین آج بھی آئیں، دنیا کو تلپٹ کر دیں، زمین سے لے کے آسمان تک جائیں، زمین کو الٹا کر دیں، لوگ غرق ہو جائیں، زمین اوپر آ جائے؟ کیا یہی اللہ کا عذاب ہوتا ہے؟ کہ آج بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تندور سے پانی نکلے، پوری زمین غرق ہو جائے، کیا یہی اللہ کا عذاب ہوگا؟
کہ آج بھی فرعون کی طرح لوگ سمندر میں غرق ہو جائیں، یہی اللہ کا عذاب ہوگا؟ بھی لوگ کسے اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ ساری چیزیں اللہ کا عذاب نظر نہیں آتی؟ ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک ایک ایک لمحہ خدا کی نافرمانی میں گزرتا ہے، اللہ کی معصیت میں گزرتا ہے، اللہ کے دین سے دوری میں نکلتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، حالانکہ حکم یہ دیا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو۔ ہم اس کو خالی نہیں پڑھتے، بلکہ پورا سال گزر جاتا ہے، رمضان المبارک میں صفائی کر کے چوم کے سر پہ رکھ کے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ خدا کا عذاب نہیں ہے یہ؟ نماز تراویح میں قرآن تلاوت ہوتا ہے، ہم بجائے قرآن کو سمجھنے کے فکر ہوتی ہے کہ قرآن جلدی ختم ہو جائے، خدا کا عذاب نہیں ہے یہ؟ مسجد میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں اپنی دکان اور کاروبار یاد آتا ہے، نماز کے لیے ہم نہیں آتے، خدا کا عذاب نہیں ہے یہ؟ قوم کسے خدا کا عذاب سمجھے گی؟ حضرت تصور تو کریں، کون سی چیز ہے جسے آپ عذاب سمجھیں گے؟ یہ سب خدا کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ عذاب اس لیے ہے کہ میرے بندے تو میرے راستے سے بھٹک گیا ہے، واپس آ جاؤ، تو میرے راستے سے بھٹک گیا ہے، تو میرے دین سے دور ہو گیا ہے، تو میری کتاب کے حکم سے دور ہو گیا ہے، میرے بندے تو واپس آ جاؤ۔ قرآن پاک میں کس قدر خوبصورت انداز میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے غرق کر دیا، کس چیز نے تجھے ملامت میں گرفتار کر دیا کہ تو اپنے کریم رب کی بارگاہ کو چھوڑ کے دنیا میں بھٹکتا ہے؟ تو در در جا کے خوار ہوتا ہے، لوگوں سے پریشان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، ایک ایک بندے کا دامن پکڑتا ہے، تو ایک دفعہ آ کے کریم رب کی بارگاہ میں نہیں گر سکتا؟ تو ایک دفعہ آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکتا؟ ایک دفعہ آ کر تو اپنے رب کی بارگاہ میں سوال نہیں کر سکتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کی بارگاہ سے نکال دیا؟ اب ذرا قرآن کے فلسفے کو دیکھیں، قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، ڈوب جائیں اس الفاظ کے اندر، آپ کی پوری زندگی کا عکس بن جائے گا قرآن کا یہ جملہ کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ کس قدر کریم رب ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ تمہیں پکارتا ہے، تمہیں واپس لاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ مہلت کے لیے ہے، یہ تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ضمیر زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رعایت تو بڑی دیتا ہے، بڑی دیتا ہے۔ ہماری تو چند سال کی زندگی ہے، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال ہم جی لیں گے۔ آپ فرعون کا اندازہ کریں کہ فرعون خدائی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی 500 سال تک رہا، اس قدر لمبی عمر تھی اس کی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کی عمر تو دیکھیں، 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے، 950 سال، تو اندازہ کریں قوم کے لوگوں کی عمر تو ہزاروں سال ہوگی۔ پھر ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کے اندر 4 نسلیں گزر گئی ہوں گی، اگر 4 نسلیں گزر جاتی تو پھر تو دین کا پیغام ان کے لیے کارگر نہ ہوتا، انہی کے لیے دین کا پیغام تھا، وہ کتاب انہی کے لیے تھی۔ ان کی 1500 سال کی عمر گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل ان کو بلاتا رہا۔ تو مہلت ہے اللہ کی بارگاہ میں، رعایت ہے اللہ کی بارگاہ میں، ڈھیل ہے۔ وہ ڈھیل اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ باہر نکل کر 4 بندوں سے ذکر کرے کہ میرا ٹیلنٹ اتنا ہے، میرا کمال اتنا ہے کہ میں کچھ کر لیتا ہوں، کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، مجھے چوری کے اندر، مجھے کرپشن کے اندر، مجھے رشوت کے اندر، مجھے بددیانتی کے اندر، مجھے جھوٹ کے اندر اتنا غلبہ حاصل ہو گیا کہ کوئی میری گرفت ہی نہیں کر سکتا، مجھے 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، کوئی میری گرفت ہی نہیں کر پایا۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو واپس آ جا، تجھے تیرا رب بلا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کی بارگاہ سے کس چیز نے تجھے نکالا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹ آنا چاہیے، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ